کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب۔ الوقت للفجر من الصبح المعترض، فجر کا وقت صبح معترض سے۔ صبح معترض سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق سے۔ الی طلوع زکاء، سورج کے نکلنے تک ہے۔ زکاء غیر منصرف ہے۔ احترز بالمعترض، معترض کا لفظ لا کر احتراز کیا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے عن المستطیل، صبح مستطیل سے۔ تو یہ دو طرح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے صبح میں، ایک تو چوڑائی میں، وہ تو صبح صادق ہوتی ہے، ایک لمبائی میں پھیلتی ہے، وہ ہوتی ہے مستطیل۔ تو اصل جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح معترض سے ہوتا ہے، صبح صادق سے، اور یہ جو مستطیل ہے صبح کاذب ہے۔ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ سچی صبح نہیں ہے، جھوٹی صبح ہے، اور صبح صادق سچی صبح ہے۔ وَهُوَ الصُّبْحُ الْكَاذِبُ وَلِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهَا، اور ظہر کا وقت سورج کے زائل ہونے سے، سورج جیسے ڈھلنا شروع ہو جائے، إِلَى بُلُوغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهِ، ہر چیز کے سائے کے اس کے دو مثل پہنچنے تک ہے، سوا فیء الزوال، سوائے سائے اصلی کے۔ فیء الزوال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سائے اصلی کے علاوہ اس کے دو مثل پہنچ جائے، وہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا دو مثل کیسے پہنچے گا۔ لا بد ہاہنا من معرفت وقت الزوال، ضروری ہے یہاں پر زوال کے وقت کو پہچاننا، وفیء الزوال، اور سائے اصلی کو پہچاننا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وہ طریق، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، ان تسوی الارض، کہ زمین کو برابر کیا جائے، ہموار کیا جائے، بحیث لا یکون، اس طور پر کہ نہ ہو، بعض جوانبہا، اس کی کوئی جانب مرتفعا بلند، و بعضها منخفضا، اور بعض جوانب پست، یعنی تمام کی تمام جانبیں اس کی برابر ہونی چاہیے، ہموار ہونی چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اما بسب الماء، یا تو پانی کو انڈیل کر، زمین پر پانی کو انڈیل کر دیکھ لو، اگر وہ چاروں طرف کو برابر چل رہا ہو، کسی ایک طرف زیادہ نہ بہہ رہا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ ہموار زمین ہے، اور جس طرف بھی زیادہ بہہ جائے گا سمجھ لو کہ اس طرف سے اس کے اندر پستی ہے، نیچا ہے ادھر سے، تو وہ ہموار زمین نہیں کہلائے گی۔ او ببعض موازین المقننین، یا قانون دانوں کے بعض آلات سے، جو اس طرح کے آلات ہوتے ہیں لیول میں لانے کے، ان سے، جیسے لیول کرتے ہیں، پائپ میں پانی بھر کے بھی کرتے ہیں، گونیے سے بھی کرتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ وَتُرْسَمُ عَلَيْهَا دَائِرَةٌ، اور اس کے اوپر ایک دائرہ بنایا جائے۔ اب زمین کے اوپر ایک دائرہ بنایا جائے، جیسے یہ دائرہ کتاب میں بھی بنا رکھا ہے، گول دائرہ بنایا جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَتُسَمَّى الدَّائِرَةَ الْهِنْدِيَّةَ، اور اس دائرے کا نام دائرہ ہندیہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ہم نے بتا دیا کیوں رکھا جاتا ہے، کیونکہ حکمائے ہند نے ہی اس کو ایجاد کیا ہے۔ دیکھو موسم کے لحاظ سے اور جگہ کے اعتبار سے سائے میں فرق آتا ہے، کہاں کتنا سائے اصلی بچے گا، کس موسم میں کتنا بچے گا۔ اب یہ دائرہ بنا لیا اور اس کا نام دائرہ ہندیہ رکھا جاتا ہے۔ وَيُنْصَبُ فِي مَرْكَزِهَا مِقْيَاسٌ، اس کے مرکز میں ایک مقیاس گاڑا جائے گا۔ مقیاس سے مراد کیل، کھونٹی، تو وہ اس کے مرکز میں گاڑی جائے گی، اس کا مرکز ہے بیچوں بیچ، یہاں پر گاڑی جائے گی۔ قائم بأن يكون بعد رأسه عن 3 نقط، جو اس طرح کھڑی ہو کہ اس کے سرے کی دوری، یعنی وہ جو کھونٹی ہم نے گاڑی ہے اس کے سرے کی دوری، عن 3 نقط من محیط الدائرہ، محیط دائرہ کے 3 نقطوں سے بالکل برابر ہو، 3 نقطوں سے بالکل برابر ہو۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے، ہماری وہ لکڑی سیدھی کھڑی ہے نہیں، یہ جو بیچ میں ہم نے لکڑی یہاں پر گاڑی ہے، اس کے سرے پہ جائیں گے اوپر، اس سرے کو محیط دائرہ کے ایک نقطے پہ لائیں گے، تو جتنی وہ پیمائش ہوئی ہے، دھاگے سے ناپی ہے، انچی ٹیپ سے، اتنا ہی پھر ایک دوسرے نقطے پہ دوسری طرف تک لائیں سرے سے۔ تو اگر اتنی ہوگی وہ، تو ظاہر سی بات ہو بالکل بیچ میں، تیسری طرف بھی دیکھیں، ادھر ادھر اس کا جھکاؤ نہیں ہے، کیونکہ جس طرف بھی جھکاؤ ہوگا اسی طرف پیمائش کم ہو جائے گی، ہمیں رکھنا ہے وہ بالکل سیدھا بیچ میں۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ وَلْتَكُنْ قَائِمَتُهُ بِمِقْدَارِ رُبْعِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ، اور ہونا چاہیے
اس کا قائم ہونا یعنی اس کا کھڑا ہونا اترے دائرہ کی ربع مقدار پر، اترے دائرہ کی ربع مقدار پر یعنی چوتھائی مقدار پر. تو پورے کو ناپیں گے. اترے دائرہ تو یہ سمجھ لو ہو گیا جو مرکز ہے، مرکز کو اترے دائرہ بھی کہتے ہیں. اب اس کی پورے کی پیمائش کریں گے دونوں طرف کو، تو جتنی یہ پیمائش نکلے گی، یہاں ایک اترے دائرہ ہو گیا بیچ میں، دونوں طرف کو پیمائش کریے. اب یہ جتنی پیمائش ہوئی ہے اس کا چوتھائی لے لو اور اتنی مقدار کی کھونٹی یہاں پر گاڑ دو. جیسے ہم نے مثال میں سمجھایا تھا ابھی 20 انچ بنا تھا تو اس میں سے ہم نے چوتھائی لیا 5 انچ کی وہ گاڑ دی تھی. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نیچے بھی کہ اگر قطر دائرہ ہندیہ 4 گز کا ہو تو مقیاس لی جائے گی 1 گز کی. فرأس ظلہ فی اوائل النہاری خارج الدائرتی، تو اس کے سائے کا یعنی مقیاس کے سائے کا سرا دن کے شروع میں دائرے سے باہر ہوگا. مشرق کی طرف سے سورج نکلا تو دن کے شروع میں دائرے سے باہر ہوگا اس کا سایہ. لیکن الظل ینقص، لیکن سایہ گھٹتا رہے گا. الی ان یدخل فی الدائرۃ، یہاں تک کہ وہ دائرے میں داخل ہو جائے گا. جب دائرہ گھٹتا رہے گا تو وہ داخل ہو جائے گا، جب وہ سایہ گھٹتا رہے گا تو دائرے میں داخل ہو جائے گا اور وہیں پر نشان لگا دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں کیا؟ مدخل ظل. جیسے اس مثال کے اندر یہاں مدخل ظل بنا ہوا ہے، یہاں سے دائرہ داخل ہو رہا ہے. فتضع علامتاً، پس آپ بنائیں علامت ایک علی مدخل الظل من محیط الدائرۃ، محیط دائرہ کے سائے کے داخل ہونے پر، محیط دائرہ سے سائے کے داخل ہونے پر ایک علامت بنا دیں. ولا شک ان الظل ینقص الی حد ما، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سایہ گھٹتا رہے گا ایک حد تک، گھٹتا آئے گا. ثم یزید، پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا. الی ان ینتہی الی محیط الدائرۃ، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے پھر محیط دائرہ کے کنارے پہ پہنچ جائے گا. ثم یخرج منہا، پھر دائرے سے نکلے گا. تو جب دائرے سے نکلے گا تو وہاں بھی نشان لگانا ہے. اس مثال میں دیکھتے رہو، یہ جو یہاں نقشہ بنا رکھا ہے کتاب میں، یہاں دیکھتے رہو مخرج ظل، وہاں نشان لگا دیں گے مخرج ظل کا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، اور یہ جو ہوگا یعنی اس کا بڑھنا، گھٹنے کے بعد پھر بڑھنا، یہ نصف النہار کے بعد ہوگا. آخر حد تک گھٹنے پر تو نصف النہار ہو گیا. فَتَضَعُ عَلَامَةً عَلَى مَخْرَجِ الظِّلِّ، تو آپ ایک علامت بنا دیں گے مخرج ظل پر. فَتُنَصِّفُ الْقَوْسَ الَّتِي هِيَ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ الظِّلِّ وَمَخْرَجِهِ، پھر آپ خط فَتُنَصِّفُ آدھا کر دیں گے القوس الَّتِي، اس قوس کو جو کہ مدخل ظل اور مخرج ظل کے درمیان میں، مخرج ظل اور مدخل ظل کے درمیان جو قوس ہے، یہ قوس ہے، یہاں پر ہم نے نشان لگوایا تھا نا. پھر اس کو آدھا کر دیں گے، آدھا کر کے اس طرح خط کھینچ دیں گے، یہی کہلائے گا خط نصف النہار. وترسم، اور آپ کھینچیں گے خطاً مستقیما، ایک سیدھا خط، من منتصف القوس، قوس کے نصف سے، بیچ میں سے کھینچنا ہے نا، الی مرکز الدائرۃ، دائرے کے مرکز تک کھینچیں گے. مخرجن، اس حال میں کہ وہ نکلا ہوا ہو، الی الطرف الاخر من المحیط، دوسری طرف تک. فہذا الخط هو خط نصف النہار، تو یہ خط نصف النہار ہوگا. فاذا كان ظل المقیاس علی هذا الخط، پس جب مقیاس کا سایہ اس خط پر ہوگا، فهو نصف النہار. والظل الذي في هذا الوقت هو فیء الزوال، اور وہ سایہ جو اس وقت میں ہوگا وہ فیء زوال ہوگا، اس کو سایہ اصلی کہا جائے گا. فاذا زال الظل، پس جب سایہ زائل ہو جائے، من هذا الخط، اس خط سے، خط نصف النہار سے، فهو وقت الزوال، یہی زوال کا وقت ہے.
فذالک اول وقت الظہر، تو یہی ظہر کا اول وقت ہے۔ وآخر، اور اس کا آخر وقت اذا صار ظل المقیاس مثل المقیاس، جب مقیاس کا سایہ ہو جائے مقیاس کے دو مثل، سوا فی الزوالی، سائے اصلی کے علاوہ، یہ ہے ظہر کا آخر وقت۔ مثلا اب مثال سے سمجھا رہے، اذا کان فی الزوال، اگر سایہ اصلی مقدار ربع المقیاسی، مقیاس کا ربع ہو، جو ہم نے گاڑا ہے وہاں پر جو کچھ بھی کوئی لکڑی ہے یا کھونٹی ہے، اس کا سایہ گھٹتے گھٹتے اس کا ایک ربع رہ گیا، یعنی اگر وہ 4 انچی کا تھا تو 1 انچی کا سایہ اصلی ہے، سمجھ رہے ہو؟ فآخر وقت الظہر، تو ظہر کا آخر وقت کیا کہلائے گا؟ ان یسیر ظلہ، کہ ہو جائے اس مقیاس کا سایہ مثل المقیاس، مقیاس کے 2 مثل، وربعہ، اور اس کا 1 ربع، کیونکہ 1 ربع اس کا اصلی سایہ تھا، اس کے علاوہ 2 مثل ہونا چاہیے۔ ھذا فی روایت عن ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کی روایت میں ہے، اور ہمارا اسی پر عمل ہے ائمہ احناف کا۔ وفی روایت اخری، اور ایک دوسری روایت میں عنہ، ان کی یعنی امام ابو حنیفہ کی، وہو قول ابی یوسف، اور وہ امام ابو یوسف کا قول ہے، ومحمد، اور امام محمد کا قول ہے، والشافعی، اور امام شافعی کا قول ہے، اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل، سوا فی الزوالی، سایہ اصلی کے علاوہ، تو یہ ان کا قول آ گیا۔ تو ان کے یہاں ظہر کا وقت یہاں تک ہے، بس 1 مثل تک۔ وللعصر منہ الی غیبتہا، اور عصر کا وقت منہ، اس وقت سے، یعنی 1 مثل پر پہنچنے سے لے لو، ان کے نزدیک صاحبین کے، اور ہمارے نزدیک 2 مثل پر پہنچنے سے الی غیبتہا، سورج کے چھپنے تک ہے۔ فوقت العصر من آخر وقت الظہر، تو عصر کا وقت ظہر کے وقت کے آخر سے لے کر علی القولین، دونوں قولوں کے مطابق، چاہے 1 مثل سے لے لو چاہے 2 مثل سے، الی ان تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج چھپ جائے۔ مغرب کا کل پڑھائیں گے۔